السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم آپ کے سامنے جواب شکوہ کو پیش کر رہے ہیں۔ آج اس کا 25واں، 26واں اور 27واں بند آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو اپنے دوستوں اور طالب علموں سے سبسکرائب، لائک اور شیئر کروائیں، اور کمنٹس میں ضرور یہ بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور آپ اس میں مزید کیا بہتری چاہتے ہیں۔ عہد نو برق ہے، آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ پیرہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ عہد نو، نیا زمانہ، برق بجلی، آتش زن جلا دینے والی آگ، خرمن غلے کا ڈھیر، ایمن محفوظ، اقوام کہن پرانی قومیں، ایندھن آگ جلانے کے لیے استعمال ہونے والی لکڑیاں، ختم رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شعلہ پیرہن جس کے لباس کو آگ لگی ہو، براہیم حضرت ابراہیم۔ علامہ اقبال اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ نیا زمانہ مادیت کا زمانہ ہے، اور اس مادیت نے ہر کھیت کھلیان کو جلا ڈالا ہے۔ اس مادیت کی آگ سے کوئی بھی صحرا یا کوئی بھی گلشن باقی نہیں بچا، تمام اقوام اس ایندھن میں جل کر خاک ہو رہی ہیں۔ پرانی قومیں تو خاص طور پر اسی کا شکار ہیں۔ ملت ختم رسول یعنی مسلمان بھی اس مادیت کی آگ میں جل کر خاک ہونے والے ہیں، لیکن آخری شعر میں علامہ اس میں کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ بند کے آخری شعر میں علامہ مایوسی سے نکال کر امید کی بات کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اسی وقت اس سے بچ سکتے ہو کہ جب تم پیغمبروں جیسے ایمان کو اپنے اندر پیدا کر لو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو ختم کرنے کے لیے معاشرے میں جب کام کرنا شروع کیا تو بادشاہ وقت نے ان کو آگ میں پھینکنے کی تدابیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے آگ میں کود گئے، اور اللہ تعالیٰ کے کن سے آگ ان کے لیے گلستاں بن گئی۔ تو علامہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان آج بھی اپنے اندر ایمان پیدا کر لیں تو وہ اپنی ہر مشکل کو ترقی کا زینہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھ کر رنگ چمن نہ ہو پریشاں مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خشو خاشاک سے ہوتا ہے گلستاں خالی، گل بر انداز ہے خون شہداء کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو نابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ 26ویں بند میں علامہ اقبال امید دلا رہے ہیں اور اس میں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ازہر نو عروج قریب آ گیا ہے، اس کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا، دنیا کو مسلمان کی اور اسلام کی ضرورت ہے۔ اسے چاہیے کہ مسلمان ہمت نہ ہاریں، جہاں جائیں توحید کا پیغام لے کر جائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام سے ہر جگہ اجالا کر دیں۔ اے مالی یعنی اے مسلمان، تو باغ کا بگڑا ہوا رنگ دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ علامہ استعارے سے بات کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں جو شرک اور مادیت کا اندھیرا پھیل رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ شاخوں سے کلیاں پھوٹنے والی ہیں، یہ تاروں کی طرح چمکیں گی اور شاخوں میں روشنی پھیل جائے گی۔ گھاس پھوس اور کوڑا کرکٹ یہاں سے صاف ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال یہاں گھاس پھوس سے مراد دنیا کی برائیوں کو لے رہے ہیں۔ یہ تو ساتھ ساتھ اگر تم روشنی اسلام کی اور توحید کی روشنی پھیلاتے رہو گے تو یہ برائیاں اور خرابیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ مسلمان جو شہیدوں کے خون پیش کرتے رہے ہیں، ان شہیدوں کے خون کا رنگ نظر آ رہا ہے، اس کی لالی پھول برسا رہی ہے۔ ذرا تو دیکھ آسمان کا رب منابی ہے،
اور افق پر وہ روشنی نمودار ہو چکی ہے جو سورج نکلنے کے وقت نمودار ہوتی ہے۔ علامہ اقبال یہاں استعاروں سے بات کرتے ہوئے امید کا پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے، تم اپنے ایمان اور عمل کو جب دنیا کے سامنے پیش کرو گے تو اسلام کی روشنی پھیل جائے گی۔ امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں، سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں، نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدی کی چمن بندی کا۔ مشکل الفاظ کے معنی: ثمر چیدہ پھل پانے والی، محروم ثمر ناکام، خزاں دیدہ برباد اجڑی ہوئی، نخل درخت، کاہیدہ مرجھایا ہوا، بالیدہ پھلا پھولا ہوا، بطن چمن باغ کے اندر، پوشیدہ چھپا ہوا، نخل اسلام اسلام کا درخت، برومندی پھل دینے والا سرسبز پھل یعنی نتیجہ، چمن بندی باغ کی دیکھ بھال۔ علامہ 27ویں بند میں کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں بے شمار اقوام ایسی ہیں جو اپنی جدوجہد کا پھل پا چکی ہیں، ان کے علاوہ کئی ایسی اقوام بھی ہیں جو ابھی تک اپنی محنت کا پھل نہیں پا سکیں اور ان پر خزاں چھائی ہوئی ہے، وہ زمانے میں بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ سینکڑوں پودے بھی ہیں جو آگے نہ بڑھ سکے اور ایسے بھی ہیں جو نشو و نما پا کر کہیں کے کہیں پہنچ گئے ہیں، اور سینکڑوں پودے ایسے بھی ہیں جو ابھی باغ کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال دراصل مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم امید کا دامن تھامے رکھو، اسلام کا پودا تو دنیا کو امن دینے کے لیے آیا تھا، یہ پھلنے پھولنے کے لیے آیا تھا، اور تم جب اس پر ایمان لاؤ گے، عمل کرو گے تو انشاءاللہ تم اپنے آپ کو بھی ترقی دو گے اور اسلام کی سربلندی کا بھی ذریعہ بنو گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کہ وہ پھلنے پھولنے کی مثالی حیثیت رکھتا ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ صدیوں سے کی کاوش کا پھل ہے۔ تمام انبیاء سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا پھل اس کے اندر موجود ہے، صرف تمہیں اپنے ایمان اور عمل صالح کو لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کا زمانہ آنے والا ہے۔ خوددار معاشرہ اسی کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اور میں مل کر امت مسلمہ کو خودداری کی طرف لے کر جائیں گے، مسلمانوں کو اوپر لے کے جانے میں ہم اپنا رول ادا کریں گے۔ ہمارا یہ چینل اسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کروائیں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہم پاکستان کے ذریعے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔